نار وہ پھر بھی جہنمی ہے، وہ پھر بھی جہنمی ہے۔ کون؟ جو میری آل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو میری آل کے ساتھ، جو میرے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اور یہ فرمان جو ہے میرے نبی کا فرمان ہے اور مسلم شریف کا فرمان ہے۔ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، کمزور حدیث ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھے، وہ روزے بھی رکھے، رکوع بھی کرے، سجدے بھی کرے، قیام بھی کرے، راتوں کو اٹھ کر عبادت بھی کرے، لیکن اگر نبی کی آل کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، تو میرے آقا کا فرمان ہے دخل النار، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو میری آل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میری شفاعت اس بندے پہ حرام ہے، میری شفاعت اس بندے پہ حرام ہے۔ کون؟ جو نبی کی آل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اب آپ خود ہی مجھے بتائیں، کربلا کی دھرتی پہ یزید نے، اس کی فوج نے، اس کے ساتھیوں نے آل نبی کے ساتھ محبت کی تھی یا دشمنی کی تھی؟ دشمنی کی تھی۔ تو پھر کیا وہ اس حدیث کے مطابق جہنمی ہے یا جنتی ہے؟ پھر جس نے نبی کی آل کی گستاخی کی، اور پھر وہ بھی ڈائریکٹ میری نبی کی آل، اس میں حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا وَوَلَدَهُمَا حسن اور حسین، اور انہوں نے کی دشمنی حسین کے ساتھ اور باقی آل کے ساتھ، تو داخل النار، وہ جہنم میں نہیں داخل ہوں گے؟ کیا وہ اس سے بلند ہیں اس حدیث سے؟ کیا وہ سیپریٹ ہیں؟ کیا یہ حدیث ان پر لاگو نہیں ہوتی؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے 2-3 دن قبل میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا کہ اسی سال 2009 کے اندر، غالباً پچھلے ہفتے کی بات ہے، لاسٹ ویک کی، یہاں انگلینڈ کے اندر ہی ایک شیعوں کا جلوس نکلا، ماتمی جو ان کا ایک جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے، پاکستان میں تو عام ہوتا ہے لیکن یہاں پر اتنا وہ عام نہیں ہے، خاص طور پر برمنگھم کے اندر، کیونکہ ان کی اکثریت کم ہے، لیکن بعض شہروں کے اندر جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں پر وہ جلوس نکالتے ہیں۔ تو وہ اپنے حساب سے جو ان کا جلوس کا طریقہ ہے، وہ جلوس میں نعرے لگا رہے تھے۔ تو ایک طرف کچھ گروپ کھڑا ہوا تھا نوجوانوں کا، نوجوانوں سے مراد نہیں، بچے مطلب بڑے بڑے نوجوان اور بڑی بڑی داڑیاں اور جبے کپے پہنے ہوئے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اب شیعوں کی مخالفت کے اندر انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اب یہ سب ریکارڈنگ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ شیعوں کے مقابلے میں انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے، اور ان کے نعرے کیا تھے؟ یزید زندہ آباد، یزید زندہ آباد، یزید زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو سامعین حضرات، آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزید زندہ آباد جس نے نبی کے آل کے ساتھ دشمنی کی، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، یزید کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے؟ ارے سامعین حضرات، جس کی اولاد کو، جس کے 6 ماہ کے بچے کو شہید کر دیا گیا ہو، جس کے 18 سال کے جوان علی اکبر کو شہید کر دیا گیا ہو، جس کی آل کو شہید کر دیا گیا ہو، جس کی آل کو پریشان اور تنگ کیا گیا ہو، اسے اگر جہنمی نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو یزید کا ساتھ دے اور جو کہے کہ یزید صحیح ہے اور اسے کافر نہیں کہنا چاہیے، اسے جہنمی نہیں کہنا چاہیے، میں کہتا ہوں وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ کہ تم نبی کی آل کے دشمن ہو، کہ جو نبی کی آل کی گستاخی کرے، آپ کہیں انہیں کچھ نہ کہو، انہیں برا بلا نہ کہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ان کے چینل ہیں اور بڑی بڑی یہ باتیں کرتے ہیں، بڑے علم والے ہیں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں علم والے ہوں گے، لیکن کیا وہ شیطان سے بھی بڑے عالم ہیں؟ شیطان کا علم کتنا تھا؟ جن ہو کر وہ فرشتوں کو، ملائکہ کو پڑھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتا تھا شیطان، وہ ملائکہ کا استاد تھا، لیکن اس کے علم نے اسے نہیں بچایا بلکہ اسی کے علم نے اسے برباد کر دیا۔ رب نے فرمایا سجدہ کر، آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ گویا پتہ چل گیا، علم کو نہ دیکھا کرو، ادب کو دیکھا کرو۔ جس کے دل کے اندر ادب ہے وہی آباد ہے، وہی اصل ہے، اور جو بے ادب اور گستاخ ہے، علم کا پہاڑ بھی ہو، اگر اس کے دل کے اندر ادب نہیں تو وہ اصل نہیں ہے۔
وہ صحیح نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ اور سامعین حضرات، ان لوگوں سے تو اصحاب کہف کا کتا بھی بہتر ہے۔ وہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ بھی بہتر ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور فرمایا وہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اولیاء کے دروازے پر اپنے پاؤں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کتا ادب کے ساتھ اولیاء کے در پر اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، ادب کرتا ہے اولیاء کا، وہ محبت کرتا ہے ان بزرگوں کے ساتھ۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا، یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ گویا رب کائنات نے ہمیں بتا دیا کہ اگر کتا بھی ادب کرے تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، اور اگر بڑے سے بڑا عالم ہو اگر وہ گستاخی کرے تو وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ تو سامعین حضرات، جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا اور جو بات میں کہہ رہا تھا کہ آل نبی کے ساتھ محبت کریں، ان کا احترام کریں، اور یہ جو باتیں اٹھتی ہیں کہ یزید اچھا تھا، یزید نیک تھا، یزید نے توبہ کر لی اسی بعد میں، اور یاد رکھیں سامعین حضرات، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک منٹ کے لیے اگر یزید نے توبہ کر بھی لی تھی تو اس نے حقوق اللہ کو نہیں توڑا، اس نے حقوق العباد پر اٹیک کیا تھا، اور جب تک بندہ خود معاف نہ کرے تو وہ معافی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا۔ اب عام یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اگر کسی کو والدین ناراض ہیں تو اللہ اللہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اپنے والدین کو راضی کرو۔ اگر کسی کو تم نے ناراض کیا ہے تو پہلے جا کر اسے راضی کرو، پھر عمرے پہ جاؤ، پھر حج پہ جاؤ، پھر اللہ کی عبادت کرو۔ اگر حقوق العباد پر اٹیک کیا جائے تو سامعین حضرات پہلے اس سے معافی مانگی جاتی ہے، اگر وہ معاف کرے تو معافی ملتی ہے، ورنہ پھر بھی وہ مجرم ہے۔ آل نبی کی خاتونوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعائیں دی تھی، انہوں نے معاف نہیں کیا، انہوں نے بددعائیں دی تھی، اور میرا نبی کے نواسے حسین نے بھی ان کے لیے کچھ دعا نہیں کی تھی، انہیں معاف نہیں کیا تھا۔ قیامت کے دن حساب لیا جائے گا، اس دشمن اس ظلم کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ تو سامعین حضرات، اصل اور نقل کی پہچان ہونی چاہیے، اپنے عقائد کو درست رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی اور جی یہ تو مولویوں کے ایشو ہیں، مولوی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ سامعین حضرات، اگر جس شخص کو قبر اور آخرت کی فکر ہے وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ اس کا دل جو ہے درست ہو، اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو، اس کا ایمان صحیح ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، اور درست عقائد کے احباب کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ اگر انسان کا عقیدہ ہی درست نہیں، اگر انسان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، تو پھر وہ کیا نمازیں پڑھے گا اور کیا روزے رکھے گا؟ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ ہوگا۔ یہ حدیث شریف بھی ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن حساب بھی اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہم تو اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ہم آقا حسین کے غلام ہیں، ہم آقا حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن کی آیت ہے، ڈائریکٹ قرآن کا حکم ہے کہ نبی کی آل سے محبت کرو۔ ہم نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا حساب کتاب بھی قیامت کے دن نبی کے آل کے ساتھ ہی ہوگا۔ ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آل نبی کے ساتھ محبت اور مودت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔